حافظ آباد کے مدرسے میں حفظ کرنے والی اس لڑکی پر بدکاری کا الزام لگا کر زندہ دفنانے لگے تو کیا معجزہ ہوا کہ سب مدرسے والوں کی چیخیں نکل گئیں۔ حافظ آباد مدرسے میں اپنی ایک سہیلی آمنہ کے ساتھ میں رہتی تھی۔ آمنہ کو میں 2 سال سے جانتی تھی اور آج رات کو اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ کہنے لگی تم ایسا کرو، آج جلدی سو جاؤ، ہم صبح جلدی اٹھیں گے، پھر میں نے کافی سارے کام بھی کرنے ہیں، صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے۔ عموماً ہم لوگ رات کے 1 بجے تک جاگا کرتے تھے۔ خیر اس نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور کہنے لگی کہ اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ میں بھی سو گئی۔ میں نے تو مروت کے طور پہ آنکھیں بند کر لیں اور حفصہ سے میں نے یہی کہا کہ میں سو رہی ہوں، حالانکہ میرے دماغ میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں اور میں سوئی نہیں تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی ہوا جو مجھے شک میں مبتلا کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ یہ کالا سایہ کھڑکی سے اندر آیا اور حفصہ کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سایہ میرا وہم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے آمنہ کے بیڈ پر 1 نہیں 2 وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر کوئی چور چکا ہوگا تو حافظہ چیخ مارتی، اٹھ کر سب کے سامنے شور کرتی، بتاتی کہ اس کے کمرے میں کوئی آدمی آ گیا ہے، مگر حفصہ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں تھی، مکمل خاموشی تھی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ حفصہ ایسا کیوں کر رہی ہے، جبکہ حفصہ اس مدرسے کی سب سے معتبر لڑکی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، مردوں کی تو نام ہی سے گھبراتی تھی، مگر یہ حفصہ رات کے اندھیرے میں کسی آدمی کے اپنے بستر پر آنے کے باوجود بھی خاموش کیوں تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں جتنا آ رہا تھا مجھے تنگ کر رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے سرگوشیوں کی آواز آئی تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ حفصہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو حفصہ کوئی نہ کوئی مزاحمت ضرور کرتی، یا پھر اس کی طرف سے کسی نہ کسی حرکت کا احساس مجھے تو ہوتا، مگر ویسا کچھ نہیں ملا۔ تو میں نے سوچا کہ میں جا کر ہاسٹل کی وارڈن کو یہ سب بتاتی ہوں، اور ظاہر ہے میرا شور کرنا بنتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے کمرے کے اندر ہو رہا تھا، اور اگر یہ سب حفصہ کے ساتھ ہو رہا تھا تو کل کو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہیں ایسا آدمی دوسری لڑکیوں کے کمرے میں نہ جائے۔ بات بہت خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی اور میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جلدی سے راہداری سے گزر کر وارڈن کے آفس میں پہنچی۔ وارڈن کا دفتر بھی ہمارے ہاسٹل کے نیچے والے فلور پر تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہو جائے جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ وارڈن کے پاس پہنچی، انہیں ساری بات بتائی تو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ بولی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے اس ہاسٹل میں کوئی نہ کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی نکلنے کا راستہ ہے، پھر تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو سکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہو، اور ویسے بھی آپ سب بہت اچھی اور پاک دامن لڑکی ہے، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا مناسب نہیں۔ میں نے وارڈن سے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر میرے کمرے میں چلیے۔ میں چپکے سے وہاں سے نکل آئی ہوں اور حفصہ کو لگ رہا ہے کہ میں سو گئی تھی، اسی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ حفصہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال میں تو جیسے ہی وارڈن کو لے کر اس کمرے تک پہنچی تو کمرے میں فوراً روشنی پھیلا دی۔ سامنے والے منظر نے نہ صرف مجھے بلکہ استانی صاحبہ کو بھی چونکا دیا تھا۔ ہمارے ہاسٹل کی وارڈن، جو کہ ہماری استانی بھی تھی، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ حفصہ ننگے سر اس آدمی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ آدمی اپنے آپ کو فوراً چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنے چہرے پہ نقاب لپیٹ لیا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا کر باہر کی طرف آ گیا۔ حفصہ کا رنگ دیکھ کر نیلا پڑ گیا۔ مجھ سے کہنے لگی تم تو سو گئی تھی، پھر ابھی کیسے جاگ گئی، اور اچانک تم کمرے سے نکلی کیسے ہو؟ اس کے ان سوالوں نے اسے مزید مشکوک کر دیا تھا۔ وارڈن صاحبہ کھڑی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حفصہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہاسٹل میں ہر جگہ تمہاری نیک نامی کے چرچے ہیں اور تم یہاں ان کاموں میں مصروف ہو۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ہاسٹل میں بھی ایسی برائیاں جنم لینے لگیں گی۔ کیا تم نے ایک بار بھی اپنے ادارے کی عزت کا نہیں سوچا؟ کون تھا یہ آدمی، اور یہ تمہارے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا؟ بلکہ میں تم سے پوچھ گچھ کیوں کر رہی ہوں؟ اچھا سب پتہ چل رہا تھا کہ یہ تمہارے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا۔ تمہیں کچھ تو شرم کرنی چاہیے تھی حفصہ۔ ہاسٹل کی ساری لڑکیاں تمہاری طرف ہی دیکھ رہی ہیں، وہ تمہیں اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں، اور تم اس قسم کی نکلو گی یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بلکہ جب یہ لڑکی میرے پاس تمہاری شکایت لے کر آئی تو مجھے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر استغفر اللہ، تم نے اتنی بڑی حرکت کر دی، اور وہ بھی اس پاک جگہ پر۔ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے ہم سب لڑکیوں کی عزت کو داؤ پر لگا دیا ہے؟ مجھے معاف کر دیں،
میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ آئندہ تم زندہ رہو گی تو ایسی حرکت کرو گی نا؟ وارڈن نے اس پر چلاتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ حفصہ نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا مطلب وہی ہے جو تمہیں کل سمجھ آنے والا ہے، بلکہ ہم آج کا کام کل پر کیوں چھوڑیں؟ میں ابھی یہاں پر بلاتی ہوں سب کو اور سبھی کو بتاؤں گی کہ تم زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو۔ حفصہ رونے لگی۔ خدا کے لیے استانی جی ایسا نہ کریں، آپ ایک بار اکیلے میں میری بات سن لیں۔ اکیلے میں کیوں؟ اب تم سب کمرے کے گرد ویسے بھی جمع ہو گئے ہیں، دروازہ کھول دو آمنہ۔ وارڈن نے مجھے ایسے کرنے کو کہا تو میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ 4-5 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا ہوا، تو میں نے ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی۔ حفصہ اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اسے بہت بری طرح سے ہم لوگوں سے شرم آ رہی تھی، مگر جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کا ازالہ تو ممکن نہیں تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ اب تمہیں رسیوں سے باندھ دیا جائے گا۔ وارڈن بھی اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ ایسی لڑکی کو ہاسٹل سے باہر نہیں جانے دینا چاہیے۔ جو ایک مرد کو ہاسٹل کے اندر بلا سکتی ہے وہ خود بھی تو باہر بھاگ سکتی ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم سب نے مل کر حفصہ کو رسیوں سے باندھ دیا۔ حفصہ چلاتی رہی، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر کوئی بھی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ اور سنتے بھی کیوں؟ اس نے اتنا بڑا جرم جو کیا تھا۔ وہ آدمی بدبخت کون تھا، اس کا نام بتا دو، ایک بار سارا الزام تم پر ہی آئے گا۔ سب لوگ تو یہی سوچیں گے نا کہ سارا گناہ تمہارے سر پر ہے، تم ہی نے اسے بلایا تھا، جبکہ آیا تو وہ بھی تھا۔ سب لڑکیاں حفصہ کو مشورہ دینے لگیں کہ تم اس لڑکے کا نام بتا دو، پھر حفصہ کی تو جیسے منہ پر چپ کا تالا تھا، وہ خاموش تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی، چاہے تم لوگ جو بھی کر لو، میں اس فرشتے کا نام نہیں لوں گی۔ فرشتہ؟ سب لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ حفصہ کو تو جیسے دماغی توازن خراب ہو گیا تھا، وہ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ اس کا نہ ہی کوئی معنی تھا اور نہ ہی مطلب۔ ہم سب لوگوں نے اسے رسی سے باندھ دیا تھا۔ اب حفصہ نے اپنے ہی کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ استانی جی نے کہہ دیا کہ حفصہ کو باہر نہیں نکلنے دینا، اور کل ہم لوگ باقی لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں گے۔ صبح ہوگی تو نہ صرف یہ کہ مدرسے کی مرد انتظامیہ کو یہ بات بتائی جائے گی، بلکہ باقی علاقے میں خبر پھیل جائے گی کہ یہاں اس ہاسٹل میں کیا ہوتا ہے۔ لوگوں کے اعتماد کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ حفصہ اب لوگ اپنی بیٹیوں کو یہاں کبھی نہیں بھیجیں گے۔ سب لوگ اس سے برا بھلا کہہ رہے تھے، مگر حفصہ کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان تھا۔ میں اسے دیکھ کے بہت ڈر گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بے گناہ کا سزا دے رہے ہوں۔ حفصہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط ہے، مجھ پر یقین کرو، میں نے کوئی برائی نہیں کی۔ مگر حفصہ کی زبان پر کون یقین کرتا، جب سب لوگوں نے اسے رنگے ہاتھوں ایک غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حفصہ ایک سچی لڑکی ہے۔ کل جرگے نے آنا تھا، جرگہ جو فیصلہ کرتا وہی حفصہ کا مقدر ٹھہرانا تھا۔ مجھے استانی صاحبہ نے کہہ دیا تھا کہ تم اس ہاسٹل کے مدرسے کی منتظمین سے کہہ دو کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، وہ مزاحمت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ حفصہ کو سزا ہوگی، وہ بھی دیں گے۔ مگر ہم سب یہ نہیں جانتے تھے کہ حفصہ کو اتنی بڑی سزا ہو جائے گی۔ جب ہم نے منتظمین تک یہ بات پہنچائی تو پورے ہاسٹل میں، پورے مدرسے میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان لوگوں کو حفصہ پر بہت یقین اور اعتماد تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گی یا ایسا کرنے کا سوچے گی بھی۔ ہر طرف سے حفصہ پر دروازے تنگ کر دیے گئے تھے۔ طے پایا کہ کل یہ بات پورے علاقے حفصہ آباد میں رکھی جائے گی۔ حفصہ آباد کے معزز لوگوں کو بلایا جائے گا اور اس پر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ منتظمین کی اس بات نے حفصہ کو مزید ڈرا دیا تھا۔ ابھی بھی سب لوگ آ کر حفصہ سے پوچھ رہے تھے کہ اگر تم اس لڑکے کا پتہ بتا دو اس کو بھی سزا دی جائے گی اور یوں تمہاری سزا آدھی ہو جائے گی۔ مگر حفصہ کسی طور پر بھی اس لڑکے کا نام لینے پر راضی نہیں تھی۔ سب لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کون ہے، اس میں ایسی کون سی خوبی ہے جس کے بارے میں حفصہ بولنا ہی نہیں چاہتی۔ کرتے کرتے بات ختم ہو گئی، یعنی منتظمین سے بات ہوتی ہوتی علاقے کے معززین تک پہنچ گئی تھی۔ اب اگلے دن جرگہ ہونا قرار پایا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد سب لوگ بیٹھے مدرسے کے اندر ہی ایک چھوٹی سی بیٹھک میں، تقریباً 10-15 آدمی تھے۔ انہوں نے حفصہ کے جرم پر شاید اتنی سزا نہیں دینی تھی جتنا حفصہ کے رویے پر انہیں دکھ ہوا تھا۔ حفصہ کو سامنے پیش کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ لڑکا کون تھا؟ حفصہ خاموش رہی۔ پوچھا گیا کہ تم لڑکے کا نام بتا دو، کیا تم اسے جانتی ہو؟ حفصہ نے کہا کہ میں جانتی تو ہوں، مگر میں اس کا نام کسی صورت بھی نہیں بتاؤں گی، چاہے آپ لوگ مجھے موت کی سزا دے دیں۔ اب تو منتظمین کو اور زیادہ غصہ آ چکا تھا، چونکہ ایک عورت اپنے مجرم کا نام ہی نہیں بتانا چاہتی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا
کہ وہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا باہمی رضامندی سے ہو رہا تھا۔ اس بات نے منتظمین کے غصے کو طاقت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حفصہ بی بی کو سزائے موت سنا رہے ہیں، اور اس کی سزائے موت عام لوگوں جیسی نہیں ہوگی، اس کی موت ایک دردناک موت ہوگی، کیونکہ ایسے باغی اور سرکش لڑکی کا غرور کچلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسی لڑکیاں ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں گی تو کل کو مزید بگاڑ پیدا ہوگا۔ حفصہ کے ماں باپ کو بھی خبر کر دی گئی تھی کہ آپ کی بیٹی ایسا کرتے پکڑی گئی ہے۔ حفصہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ خیر، ماں باپ کا جو رویہ تھا وہ بڑا عجیب سا تھا۔ ماں باپ نے نہ ہی زیادہ منت کی اور نہ ہی آ کر کسی کے آگے ہاتھ جوڑے، بالکل خاموش تھے۔ لگ رہا تھا جیسے انہیں اس واقعے پہ کوئی دکھ ہی نہیں ہوا۔ ہم تو اس بات پہ حیران رہ گئے کہ باپ کو اپنی بیٹی کے کرتوتوں کا جب پتہ چلتا ہے تو وہ عموماً بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے، مگر حفصہ کا باپ بالکل خاموش اور مطمئن تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کہانی کا رخ اس طرح جائے گا جس طرح کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اس دن جمعے کا دن تھا۔ حفصہ سے منتظمین نے آخری بار پوچھا کہ تم اس لڑکے کا نام بتا دو تو تمہاری سزا آدھی ہو سکتی ہے، مگر حفصہ نے نہ تو اپنے منہ پر جیسے چپ کا تالا لگا لیا تھا، کہنے لگی میں اس فرشتے کا نام نہیں لوں گی۔ اس نے پوری محفل کے سامنے بھی یہی بات کر لی تھی، اب کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ بالآخر حفصہ بی بی کو وہ سزا سنائی گئی جو آج تک اس علاقے میں کسی کو نہیں سزا سنائی گئی تھی۔ کہا گیا کہ حفصہ بی بی کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا اور اس کے لیے انہیں بہت اذیتناک موت دی جائے گی، کیونکہ آج سے پہلے اس علاقے میں کسی لڑکی نے اتنی ڈھٹائی نہیں دکھائی۔ آج جو کچھ ہوگا وہ سب لڑکیوں کے لیے باعث عبرت ہوگا۔ یوں حفصہ کے لیے سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تعین کیا گیا کہ حفصہ بی بی کو زندہ دفنایا جائے گا، یعنی زندہ درگور کیا جائے گا۔ یہ بات بڑی عجیب تھی، سننے میں بھی بہت عجیب سی لگتی تھی۔ اب تو مجھے حفصہ پر ترس آ رہا تھا۔ یہ ہم نے کسی سے نہیں بھی سوچا تھا کہ جرگہ اتنا سخت فیصلہ کرے گا، حفصہ کے حق میں اتنا سخت فیصلہ سنائے گا۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ وارڈن بھی پچھتا رہی تھی کہ اگر یہ معاملہ ہم خود ہی سلجھا لیتے تو اچھا تھا، مردوں تک پہنچنے سے پہلے ہم حفصہ کو مار پیٹ کر خود ہی سدھار لیتے تو اچھا ہوتا۔ حفصہ تو سب کی آنکھوں کا تارا تھی، مدرسے میں وہ سب لوگوں کو جانتی تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے، مگر اب وہ اس دنیا سے جا رہی تھی اور اس کی سزا کا دن سوموار کا مقرر ہوا تھا۔ منتظمین نے ہمیں یہ اجازت دے دی تھی کہ اگر 3 دن میں حفصہ نے اپنی زبان کھول دی تو پھر اسے سزائے موت سے بچایا جا سکتا ہے، لیکن اب چونکہ حفصہ نے منہ نہیں کھولا، سوموار کا دن آ گیا۔ آج اسے زندہ دفن کرنے کا دن تھا۔ حفصہ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ باپ بالکل مطمئن کھڑا تھا۔ تقریباً پنڈال میں 25 سے زیادہ لوگ تھے جو کہ اس کے اپنے جاننے والے رشتہ دار اور محرم تھے۔ حفصہ سبھی لوگوں کو جانتی بھی تھی۔ ایک بڑے سے گراؤنڈ میں اکٹھے ہو کر حفصہ کی سزا کے لیے قبر کھودی جانے لگی۔ حفصہ کے چہرے پہ کوئی غم اور خوف کی علامت نہیں تھی۔ میں نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، حفصہ بار بار یہی کہتی، آسمان کی طرف دیکھتی۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اسے ایک کرسی پر رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ میں اسے دیکھتی تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر اب منتظمین کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جو دیکھا وہ غلط ہے، کیونکہ میں بھی اپنی آنکھوں سے گواہی کا ثبوت پورے مجمع کے سامنے رکھ چکی تھی۔ سبھی کو پتہ تھا کہ ہم نے اسے بدکاری کرتے دیکھا ہے، اور اب مجھے تھوڑا تھوڑا شک خود پر ہو رہا تھا کہیں میں نے کسی بے گناہ کو اس کے ناکردہ گناہ میں پھنسا تو نہیں دیا۔ بالآخر قبر کھود کر تیار کر لی گئی۔ تقریباً 5 فٹ گہری یہ قبر بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ یہ قبر عام قبر سے زیادہ گہرائی میں اس لیے کھودی گئی تھی تاکہ سب لوگ حفصہ کی مدد نہ کر سکیں۔ حفصہ اس قبر میں زندہ درگور ہو جائے اور قبر سے باہر نہ نکل سکیں۔ قبر کے ساتھ موٹی موٹی بہت زیادہ وزنی سلیں بھی رکھ دی گئی تھیں تاکہ جب حفصہ کو زندہ دفنایا جائے تو اس کے بعد یہ بھاری سلیں قبر پر ڈال دی جائیں، انہیں ہٹانے کا کوئی بھی اندیشہ باقی نہ رہے۔ یہ سلیں ایسی تھیں جنہیں تقریباً اٹھانے کے لیے 10 سے 15 بندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب حفصہ کو قبر میں لٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ یہاں ممکن ہے۔ ظاہر ہے قبر کھولنے کے لیے 15 لوگوں کو اکٹھا کرنا ضروری تھا۔ 1 یا 2 لوگ اس قبر کو نہیں کھول سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سلیں بہت بھاری رکھی جائیں گی تاکہ کوئی بھی
حفصہ کو اس سزا سے چھڑا نہ سکے۔ سب لوگوں کے سامنے اعلان کیا گیا کہ حفصہ ہی آخری موقع دیا جائے گا، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانے گی تو انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو پھر حفصہ کو قبر میں زندہ دفنا دیا جائے گا۔ اس اعلان کے باوجود بھی حفصہ کے چہرے پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کے تاثرات نہ بدلے، بلکہ وہ مطمئن بیٹھی رہی، بس آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی آسمانی مدد کے انتظار میں ہے۔ لیکن میں سوچنے لگی کہ جب انسان گناہ پر ہوتا ہے تو پھر وہ آسمانی مدد کا کیوں سوچے گا؟ ظاہر ہے انسان اللہ کی مدد کے بارے میں اسی وقت سوچتا ہے جب وہ حق اور سچ پر کھڑا ہوتا ہے۔ خیر حفصہ نے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ 2 بجے کا وقت تھا۔ سب لوگ ایک طرف عورتیں ایک طرف مرد کھڑے تھے۔ حفصہ کے محرم رشتوں کو پکارا گیا کہ اسے کرسی سے اٹھا کر قبر میں لٹا دیا جائے۔ ایک بڑی چادر حفصہ کے گرد لپیٹ دی گئی، اسے احتیاط سے ان رسیوں سے آزاد کیا گیا۔ دونوں طرف کے مرد اور عورتیں اب پریشان ہو رہی تھیں۔ حفصہ کے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حفصہ کو دھیرے دھیرے قبر تک لے جایا گیا، پھر قبر میں لٹا کر اوپر مٹی ڈالی جانے لگی۔ تب حفصہ نے کہا کہ میرے چہرے پر مٹی نہ ڈالیں، بلکہ آپ اوپر سلیں رکھ دیں تاکہ مجھے سانس آتا رہے۔ ویسے بھی میں یہاں سے زندہ نکل تو نہیں سکتی، مگر میرے چہرے پہ مٹی مت ڈالیں کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حفصہ کا یہ اعتماد اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن ساتھ ہی اس کا قبر میں زندہ دفنایا جانا اس بات کا گواہ تھا کہ اب کوئی مدد تو نہیں آنے والی، جسے وہ اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اب تو اس کی کوئی امید نہیں باقی رہ گئی تھی، کیونکہ اب تو اسے قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر سلیں بھی رکھی جانے لگیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں زندہ جیتی جاتی لڑکی کو جو میری سہیلی تھی اسے قبر میں جاتا اب دیکھ کر بہت پریشان تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی مجمع میں ایک گونج دار آواز آئی۔ میں نے دیکھا پیچھے مڑ کر تو ایک سفید داڑھی والے بزرگ وہاں کھڑے تھے جو سبھی کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ بزرگ کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ ہم انہیں نہیں جانتے، یہ تو جانی مانی شخصیت تھے۔ غوثیہ مسجد کے امام، جس سے اس محلے کا کوئی بھی شخص بے عزتی سے بات کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امام صاحب کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ تم لوگوں نے کس سے پوچھ کر یہ سب خرافات کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ امام صاحب نہایت غصے میں لگ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے 3-4 شاگرد بھی تھے، اور ایک لڑکا وہ بھی تھا جسے میں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جسے میں پہلے حفصہ کے ساتھ دیکھ چکی ہوں۔ امام صاحب کو ساری باتیں پتہ تھیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حفصہ کو سزا کیوں ہوئی ہے۔ انہوں نے حفصہ کو فوراً قبر سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جرگے میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ امام صاحب کو منع کریں، وہ تو ہم سب کے لیے بہت معتبر شخصیت تھے۔ بالآخر حفصہ کو قبر سے نکالا گیا۔ حفصہ روتی ہوئی امام صاحب کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ امام صاحب نے اسے دلاسا دیا اور بولے، کوئی بات نہیں بیٹی، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے اپنا وعدہ نبھایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ ان سب کے سامنے یہ بھی اعلان کر دوں کہ تم میری بہو ہو۔ میں نے تمہیں جن حالات میں اپنے بیٹے کا نام لینے سے منع کیا تھا وہ حالات مختلف تھے، اور آج حالات مختلف ہیں۔ تم اس کی بیوی ہو، میں کل ہی رخصتی کا اعلان کرتا ہوں۔ میں پہلے اپنے بیٹے سے ناراض تھا، مگر تمہاری ہمت اور لگن نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہیں اپنی بہو کے طور پر قبول کر لوں۔ تمہارا خفیہ نکاح کرنا ایک جرم تھا، مگر اتنا بڑا جرم نہیں کہ تمہیں زندہ درگور کر دیا جائے۔ تم نے اپنے شوہر کی عزت رکھی، اللہ تمہیں ساری زندگی عزت سے نوازے گا۔ تم نے اپنے شوہر کا نام لے کر اسے بے عزت نہیں کیا، تم نے جو بھی کیا حق اور سچ کی بنیاد پر کیا، کہ تم تو یہ قسم کھا چکی تھیں کہ تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی، اور سب سے بڑی غلطی اس میں میری ہے۔ اگر میں یہ شرط نہ رکھتا، اگر میں تمہیں یہ نہ کہتا کہ تم کسی کو بتاؤ گی تو میرا بیٹا تمہیں طلاق دے دے گا، تو شاید آج یہ سب تمہارے ساتھ نہ ہوتا۔ مجھے معاف کر دو۔ امام صاحب نے حفصہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ حفصہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاید اب اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا، کیونکہ عورت جتنی بھی مضبوط کیوں نہ ہو اپنے اوپر لگے الزام کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اب کہانی کے متعلق آپ رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔